کافروں میں جا کر دین کی دعوت دینا، دین کی باتیں کرنا. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سمجھ لینا اور آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا. ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، دھمکانا نہیں. کہیں وہ لوگ تمہاری باتوں کو نہ لے اور تم سے دور ہو کر چلے جائے اور بددین ہو کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے یہ باتیں کہی تھی کہ آپ کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا. اور ہم لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، ہمارے آنے والے معاشرے کو دیندار بنانے والے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو اس انداز سے پڑھائیں، اپنے مکتب میں بلائیں کہ وہ خوش ہو کر جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے، وہ آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی قدر کرے، آپ سے محبت اور لگاؤ رکھے، اور جب اس کا دل چاہے وہ مکتب میں آ کر پڑھنے والا بن جائے. اس طرح کا نظام ہمیں بنانا ہے اپنے مکاتب کا. کیونکہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ کے مکاتب کے یا مدارس کے حالات یہ ہیں کہ پٹائی بہت ہوا کرتی ہے، مار بہت دی جاتی ہے بچوں کو. جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک عالم اگر بچے کو دین کی تعلیم کے لیے پیٹ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے اس کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. کیونکہ اس کی پٹائی سے بچہ اگر دین سے دور ہو رہا ہے تو اس کی پٹائی وہ کارآمد پٹائی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بڑے پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ جو نئے بچے ہمارے مکتب میں آنے والے ہیں، جو ابھی نہیں آئے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ استاد تو بڑی محبت سے پڑھاتے ہیں، ٹافی بھی دیتے ہیں، چاکلیٹ بھی دیتے ہیں، پیار سے بلاتے ہیں، پیار سے بٹھاتے ہیں اور اچھا پڑھاتے ہیں. تو وہ بچے بھی جو ہے وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو جو ہے مکتب میں بھیجنے والے بن سکتے ہیں. معزز علماء کرام، یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے بظاہر 4 مصرے ہیں، لیکن اس شعر کے تحت اگر ہم بات کو سمجھیں اور فکریں لیں تو ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ ابھی 2019 میں جو سروے ہوا، جو سینسیکس ہوا ہے، اور اخبارات میں جو نظام سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کے 43% بچے ابھی بھی ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جو بالکل ان پڑھ ہیں. نہ وہ مدرسے میں جا رہے ہیں، نہ وہ اسکول میں جا رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ بالکل ان پڑھ ہیں. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو مدارس کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ 4% ہے، اور پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ 57% ہیں. تو اگر 4% بھی ہم 57 میں سے نکال لیں تو ہمارے پاس بچیں گے 53%. اور ان 53% میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بددینی کی راہ پر جا رہے ہیں، ارتداد کی راہ پر جا رہے ہیں. کل 4% بچے ایسے ہیں جو مذہبی تعلیم، قرآن کی تعلیم، نبی کی تعلیمات سے آراستہ ہو رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ آتا ہے معزز علماء کرام کہ وہ ایک ایسا اتنا بڑا طبقہ جو 53% ہے اور ادھر جو ہے جو ہمارے 43% ہے، ان دونوں کو اگر ہم ملا لیتے ہیں تقریباً جو ہے 96% بچے بنتے ہیں. ان 96% بچوں کو دین سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے، یہ اصل ہے ہمارے لیے، یہ سوال ہے ہمارے لیے. تو ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اور اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا. ایک سوال ہمارے سامنے جو ہے سر اٹھائے کھڑا ہوا ہے کہ ان 96% بچوں کو مذہبی تعلیم، قرآن کی تعلیم، نبی کی تعلیم، بنیادی علم دین، فرض عین تعلیم سکھانی ہے کہ نہیں سکھانی ہے. یہ سوال ہے سب سے پہلے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ بولے آپ، ہاں کہیں یا نہ کہیں، دو ہی بات ہے، دو ہی جواب ہے. تو آپ کہیں گے نہیں سکھانا، اور اگر دوسرا سوال کا جواب ہے تو بولیے آپ سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے. تو کھل کے بولے نا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، چھانٹا ہے، آپ کو عالم، حافظ، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیمات سے آپ آراستہ ہوئے ہیں، تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی آئی ہے. تو اس ذمہ داری کا کھل کر احساس دیں، بتائیں کہ سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے. سکھانا ہے، انشاءاللہ سکھا کر رہیں گے.
کوئی بھی مسائل سامنے آ جائے، کوئی بھی حالات سامنے آ جائے، ہم نہ مسائل سے ڈرنے والے ہیں نہ حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، نبی کی شریعت کو، احکام کو، دین کو جو ہے پوری دنیا میں داخل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں چھانٹا منتخب کیا ہے۔ آج یہاں بیٹھنے والا وہ آدمی، وہ شخص جو یہاں بیٹھ کر بات سن رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، سکھانا ہے نہیں سکھانا ہے؟ انشاءاللہ ضرور سکھانا ہے۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ۔ ارے ٹوٹی ہی صحیح دوستو، شمشیر تو لاؤ۔ تو مسائل آئیں گے، آگے رہیں گے، لیکن مسائل کا حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب اتنی بڑی تعداد کو جو 96% بچے ہیں، ابھی تو میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی 100% امت کی بات ہم نے نہیں کی ہے، جبکہ کام ہمیں کرنا ہے 100% امت میں۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ صرف بچوں پر ہم مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جائیں گے، ہمارے بچوں کے والدین بھی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ ابھی صرف بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو جب سکھانا ہے تو اس کی ایک ترتیب بنانی ہے۔ ابھی آپ جو کہ اپنی اپنی مسجد میں، اپنے اپنے مکتب میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں تو 50 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، جبکہ آپ دیکھیں گے، سروے کریں گے، اپنی مسجد کے اطراف میں جا کر دیکھیں گے تو آپ 50 بچوں سے زائد بچے آپ کے مسجد سے باہر چل رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اپنے حلقے کی فکر نہیں لی، اپنی مسجد کے اطراف کی فکر نہیں لی، تو ہم 96% بچوں کو کیسے کور کریں گے؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ عزم اور جو ہے ارادہ مستحکم ہو، اور جو ہے بڑی نیت ہو، عزائم مضبوط ہو، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو مضبوط کرنا ہے، درست کرنا ہے، اور نیت میں سب سے پہلے آتا ہے اپنا گھر جہاں ہم رہتے ہیں۔ ہمیں کام اپنے گھر سے کرنا ہے اور عالم میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم گھر پہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت سے، اس محنت اور جد و جہد کی برکت سے ہمیں عالم میں قبول فرما لیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی جگہ سے محنت کرنی ہے۔ جب اپنی جگہ سے ہم محنت کو شروع کریں گے اور اپنے اطراف کے مسجد کے حلقے کے تمام بچوں کو مکتب میں بلا لیں گے، تو ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہو جائیں گے۔ ابھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کبھی آپ سمجھتے ہو کہ ہم 50 بچوں پڑھا کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم 300 سال کی محنت کے سامنے کھڑے بھی ہو نہیں سکتے، اور حضرات نے 300 سال سے محنت کر کے ہمارے ایک ایک بچے کو جو اسکول میں بلانے کی محنت کر لی ہے۔ جگہ جگہ پلے اسکول، جگہ جگہ سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اسکول، جگہ جگہ جو ہے نرسری اسکول، اور ہمارے مکاتب کہیں بھی نہیں ہے۔ والدین کو یہ احساس نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں اپنے بچوں کو کہاں پڑھاؤں۔ آپ کے اس جگہ پر جہاں لوگ نہیں جاتے وہاں اسکول کھلے ہوئے ہیں، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی، اور ہر والد اپنے بچوں کو بآسانی جو ہے اسکول میں بھیج دیتا ہے، لیکن مکاتب نہیں نظر آتے۔ یہ حضرات رات دن کی محنتیں فکریں کر کر جو ہے تقریباً 125 یا 30 مکاتب انہوں نے قائم کیے، ان سے ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں بڑا کام کرنا ہے، بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے چھانٹ کر ہمیں منتخب کر کے جو ہے نمونہ بنا دیا ہے، اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہیں۔ لوگ ہمیں محبت سے پکارتے ہیں، ہمارا نام تک بھول جاتے ہیں، آئیے مولانا صاحب، آئیے قاری صاحب، آئیے حضرت، ہمارے لیے چارپائی چھوڑ دیتے ہیں، کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خاص ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے بیچ میں خاص بنا کر پیدا کر دیا ہے، ہمیں جو ہے بالکل نمایاں بنا دیا، نمونہ بنا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو خاص ہمیں ایک مقام ملا ہے، اس مقام کے اعتبار سے ہمیں کام کو کرنا ہوگا۔ اکابرین فرماتے ہیں، کئی جگہ کتابوں میں پڑھا ہے، بیانوں میں بھی سنا ہے کہ معلم اگر 3 باتوں پر خاص خیال رکھے اور اپنے سامنے ہمیشہ ان 3 باتوں کو رکھے تو کبھی وہ ناکام معلم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کامیابی کی طرف چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے جو کام ہے، اپنے مقام کو پہچانے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، لوگ آپ کو کس نام سے پکارتے ہیں، کس طرح آپ کو دیکھتے ہیں، کتنی قدر اور اہمیت آپ کے دلوں کے اندر موجود کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ مقام، وہ نیابت آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے، آپ بھی معلم ہیں۔
تو جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونے کی حیثیت سے ہے، وہی مقام آپ کا جو ہے معلم ہونے کی حیثیت سے ہے۔ ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اپنے کام کو پہچاننا، اپنے مقام کو پہچاننا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے کام کو پہچاننا کہ ہمیں کام کیا ملا ہے بھائی۔ کیا ہم ایسے ہی بس مقام کے حامی بن گئے، مقام والے بن گئے؟ مقام کے ساتھ ساتھ کام دیا جاتا ہے ہمیشہ۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کو جو مقام ملتا ہے اسی مقام کے اعتبار سے اس کو کام بھی ملتا ہے۔ جتنا اونچا مقام اتنا اونچا کام، تو جتنا اونچا آپ کا مقام ہے اتنا ہی اونچا آپ کا کام بھی ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اپنی جانب سے اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ تو آپ ایک آیت کے نہیں بلکہ آیتوں کا انبار آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، احادیث کا انبار آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اس ایک آیت کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائے، تو آپ کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے کہ آپ سارا علم جو ہے بچوں کی زندگی میں پہنچا دیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اپنے مقام کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے اپنے انجام کو پہچانے۔ ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو انجام کی فکر نہیں کرتا۔ ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں اللہ ہمیں تو معاف فرما دیں گے، قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ، تو ہم تو رات دن اسی کام کو کر رہے ہیں، لیکن ظاہراً ہم کام کیا کر رہے ہیں یہ تو سوچیں۔ ایک دنیا کا آدمی اپنا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی دکان شروع کرتا ہے، شروع کرنے سے پہلے وہ انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ آیا میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام میرا چل بھی جائے گا کہ نہیں چلے گا، اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ 10 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کیسا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصانات ہیں، تو سب سے پہلے انجام کو پہنچتا ہے، اور ہم انجام کی طرف فکر نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے انجام کو بھی پہچاننا ہے، ہمیں اپنے انجام کو بھی پہچاننا ہے۔ وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے آپ کو ملا، وہ کام اگر آپ نے نہیں کیا، وہ وراثت میں آپ نے مستقل محنت نہیں کی، اور وہ جو جد و جہد آپ کی زندگی میں تھی، اور جو امانت آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جو ہے قوم کی بچوں کی امانت جو آپ کے پاس آ رہی تھی، اور وہ جو امانت آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اگر آپ نے اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پورا نہیں کیا، اور اس میں خیانت کی، یا قرآن کی اہمیت کو نہیں جانا، یا نبی کی تعلیمات کی اہمیت کو نہیں جانا، اور قرآن کے ساتھ فارمیلٹی کی، اور قرآن کو جلدی پڑھا دیا، اور قرآن کو بے رغبتی سے پڑھا دیا، اور دعائیں بھی یاد نہیں کرائی، مسائل بھی یاد نہیں کرائی، جس طرح بچہ پڑھنا چاہے پڑھے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوئی، تو پھر آپ کا انجام آپ جانے کیا انجام ہونے والا ہے۔ 2 ہی انجام ہیں، جنت اور جہنم، اس کے علاوہ تو کوئی انجام ہو نہیں سکتا۔ آج ہمیں اس بات پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم جس مکتب میں پڑھا رہے ہیں، آیا ہم اس مکتب میں جو محنت کر رہے ہیں، کیا وہ محنت کافی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو جیسا میں قرآن پڑھتا ہوں ویسا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کہ جو الفاظ، جو ادائیگی، جو مخارج کی ادائیگی، جو قواعد کے اعتبار سے میں قرآن کو پڑھتا ہوں، کیا ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے؟ وہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے قرآن جیسا بچہ پڑھ رہا ہے پڑھیں، مجھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں غور کریں گے، فکر کریں گے۔ جب آپ کسی نماز میں کھڑے ہو پیچھے اور امام صاحب قرآن کو غلط پڑھ لے، تو آپ بالکل خاموش نہیں رہتے، فوراً لقمہ دے دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو وہاں غلط کیوں نہیں سنتے آپ؟ وہاں بھی غلط سن لیں، وہاں نہیں، وہاں بولیں گے آپ حجی نہیں، آپ امام صاحب نے غلط کر دیا، میں فوراً لقمہ دوں گا۔ لیکن آپ کے مکتب میں پڑھنے والا بچہ آپ کے سامنے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، وہاں آپ کو فکر نہیں ہے۔ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میں پورے ہندوستان میں مکاتب کا ہی جائزہ لیتا ہوں، جا کے مکتب کی فکر کرتا ہوں، مکتب میں ہی دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیا اس کا جو ہے پڑھنے کا طریقہ ہے، کیا اس کی حروف کی ادائیگی ہے۔ آپ تو اس سے ہا بھی نہیں نکلوا پا رہے ہیں، خواہ بھی نہیں نکلوا پا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، جو قرآن کی اہمیت پر ہم مقام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا واقعی ہم قرآن کے مقام مرتبے کو پہچانے ہوئے ہیں؟ کیا اس کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے؟ اکثر شکایت آتی ہے بچے کمزور ہیں، مولانا بہت محنت کرتے ہیں، بچے کمزور ہیں۔ بچے تو کمزور ہی رہیں گے،
ماہر بچے کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس؟ آپ بھی پہلے کمزور تھے، ہم بھی کمزور تھے، ہمیں بھی ہمارے استاد نے پڑھایا لکھایا تو ہم بھی مضبوط ہوئے۔ آپ اپنی محنت کریں گے بچوں کے ساتھ تو بچے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہوتے ہیں چند بچے ایسے بہت کمزور ہوتے ہیں، بہت محنت کرنے کے بعد بھی نہیں چل پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے دنیا کے اندر، جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے انسان، 3 طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ان کا ذہن 3 طرح کا بنایا ہے، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک اوسط ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے۔ کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی بالکل کمزور ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری درسگاہ کے اندر بھی وہ تینوں طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں ذہن کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی فکریں ان بالکل ادنا والے بچوں پر ڈال دی اور کوشش کر لی ان کو پڑھانے کی اور محنت کرنے کی، تو یہ دو طبقے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا آپ ہی پڑھ لیں گے، ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کو محنت کر لیجئے جو بالکل آپ کے جو کمزور بچے ہیں، ان پر اگر آپ نے محنت کر لی تھوڑی سی تو ان کی محنت کے ذریعے سے بچے آٹومیٹک پڑھ لیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو اچھا ذہن کا بچہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اسی کو فکر کرتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں، اسی کو پڑھا دیتے ہیں، باقی جو بچے آئے نہیں آئے نہیں کوئی بات۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس کا احساس لے، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے مقام کو، قرآن کے مرتبے کو اگر ہم نے نہیں جانا تو پھر کون جانے گا؟ والدین تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 6 مہینے میں قرآن پڑھ لے، والدین تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 1 مہینے میں قرآن پڑھ لے، کچھ والدین یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ سال میں قرآن پڑھ لے۔ تو کیا آپ والدین کے ساتھ کام کریں گے یا آپ قرآن کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کام کریں گے؟ جگہ جگہ کی یہ شکایتیں ہیں کہ مولانا والدین یہ کہتے ہیں 6 مہینے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے، 1 سال میں بچے کو قرآن پڑھا دیجیے، کیا کریں، مجبور ہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم والدین کو بٹھا کر قرآن کے مقام کو، مرتبے کو اس کے سامنے پیش کریں، اس کو بتائیں قرآن کو غلط پڑھانے کے لیے ہم 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، تم بھی جاؤ گے، تمہارا بچہ بھی جائے گا۔ آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ وہ کہے گا نہیں حضرت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ذہن سازی سب سے بڑا عمل ہے۔ آپ جب ذہن سازی کریں گے، والدین کی فکر لیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو 5ویں تک پہنچتے تو اس کو 5 سال لگتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کریم کو 1 سال میں پڑھا دوں آپ کے بچوں کو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 23 سال میں نازل فرمایا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ اور آپ کہتے ہیں ہم آپ کے بچے کو 1 سال میں پڑھا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا باقاعدہ نظام ہے، نصاب ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، ایک بڑے لوگ اکابرین نے محنتیں کی ہیں، سلیبس تیار کیا ہے، نصاب بنایا ہے، اسی اعتبار سے ہم آپ کے بچے کو پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، عقائد بھی پڑھائیں گے، اس کو سیرت بھی پڑھائیں گے، اس کو زبان بھی پڑھائیں گے، ساری چیزیں پڑھائیں گے۔ ہم بچوں کو جو ہے فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین تعلیم دے رہے ہیں، مکتب کے اندر فرض کفایہ نہیں دے رہے ہیں، فرض عین بنیادی علم دین سکھا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ بول دیجئے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، حافظ اور عالم بننا فرض نہیں ہے۔ تو آپ اپنی اس درسگاہ کے اندر جہاں آپ اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچوں کو پڑھا رہے ہو، جو ہماری اصل درسگاہ ہے، جہاں سے ہمارے بچے کو دین ملنا ہے، جہاں سے ہمارا بچہ اسلام کا وفادار بننے والا ہے، جہاں سے ہمارے بچے کے دل و دماغ پر جو ہے اسلام حاوی ہونے والا ہے، جہاں سے ہمارا بچہ علماء کرام کی محبت اور مسجدوں سے محبت کرنے والا بننے والا ہے، وہ اصل درسگاہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ ذمہ دار ہے، وہاں نہ کوئی جو ہے پڑھانے کی ترتیب ہے، نہ وہاں کوئی نصاب ہے، نہ وہاں کوئی نظام ہے، نہ کوئی طریقہ تعلیم ہے، نہ کوئی نگرانی ہے۔ جو اصل درسگاہ ہے، ہمارے جماعت کے ساتھی کہا کرتے ہیں کہ جب بات جنم میں پڑتی ہے تو وہ جنازے تک جاتی ہے، اور وہ جنم وہی ہے۔ جو بات 55 میں پڑتی ہے وہ 55 میں ملتی ہے، وہ 55 تک جاتی ہے، وہ 55 وہاں ہے۔ 55 کے بعد بچہ بڑا ہوتا تب آپ اس کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں مدرسے کا، اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے۔ تو
ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مکتب کے نظام کو مضبوط کریں گے، اپنے تمام مکتب کے علاقے میں جتنے بچے ہیں جو نئی مکتب میں پہنچ رہے ہیں ان کی تشکیل کریں گے، سروے کریں گے، گھر گھر جا کر والدین سے ملاقات کریں گے اور تمام بچوں کو مکتب میں لانے کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب بات آتی ہے 96% بچوں کو کیسے دین سکھانا ہے۔ آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ تو صبح پڑھائیں گے یا شام میں پڑھائیں گے۔ صبح میں آپ پڑھائیں گے تو بچے اسکول جانے والے ہوں گے، شام میں آپ پڑھائیں گے تو بچے ٹیوشن میں جاتے ہوں گے۔ گاؤں دیہات کی بات تو الگ ہے۔